یہ آپ نے بڑا ضروری میری آج بات سننی ہے، کیونکہ مجھے بہت رنج ہے جو کل ایک اس ملک کا، میں کیا کہوں کہ صحافت کے اندر اگر میں کسی کی سب سے زیادہ ریسپیکٹ کرتا تھا وہ ارشد شریف، جس کو شہید کیا گیا، اور یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اس کا فنومنا سمجھنا آپ نے۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں ارشد شریف کی، ایک ایسا آدمی جو بھی اسے جانتا تھا، 2 گھر میں شہادتیں ہوئی تھیں، محب وطن پاکستانی، شاید ہی کوئی پاکستان کی اتنی درد رکھتا تھا جتنا یہ ارشد شریف رکھتا تھا۔ حق اور سچ پہ کھڑا ہوتا تھا، کس لیے؟ ضمیر کا سودا نہیں کرتا تھا۔ ساری صحافی آج جتنے بھی ہیں سب جانتے ہیں کہ ارشد شریف کے ضمیر کی کوئی قیمت نہیں تھی، اس کو کوئی لفافہ نہیں دے سکتا تھا، سٹینڈ لینے والا تھا، حق پہ کھڑا ہو جاتا تھا، اور ارشد شریف وہ آدمی تھا جو سچ پہ کھڑا ہو جاتا تھا، پاکستان کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا۔ میرے سے کئی دفعہ اس نے میرے اتنی تنقید کی میری، جب وہ سمجھتا تھا کہ میں غلط کر رہا ہوں، کسی مافیا کو نہیں بخشتا تھا۔ اپنے پروگرام میں بار بار یہ جو 2 لٹیرے خاندان جنہوں نے ملک کو 30 سال سے لوٹا ہے، ہر پروگرام میں ان کو ننگا کرتا تھا، ثبوت کے ساتھ، دھمکیاں ملتی تھیں، پیسے کی آفر ملتی تھی، لیکن نہ اس کو کوئی خرید سکتا تھا، نہ ڈرا سکتا تھا۔ اور وہ پاکستانی، وہ صحافی جو ساری قوم جانتی ہے کہ وہ ملک کے انٹرسٹ کے لیے محب وطن، جس آدمی کی گھر میں 2 شہادتیں ہوئی ہوں، جس طرح وہ پاکستانی فوج کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا، جا کے ان کے کئی پروگرامز کرتا تھا ان کے لیے، تو یہ آج میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ٹریجڈی دیکھیں یہ پاکستان کی، اور اس پہ اگر یہ قوم، ہماری قوم اگر نہ کھڑی ہوئی، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ ارشد شریف، اس کو جب دھمکیاں آئیں، نامعلوم نمبروں سے دھمکیاں آئیں کہ یہ نہ کہو، سچ نہ بولو، یہ جو رجیم چینج ہوئی ہے، وہ جب اس کو ایکسپوز کرنا شروع کیا، اس کے اوپر دھمکیاں آئیں، ڈرایا گیا، پھر مجھے انفارمیشن آئی کہ اس کو مارنے لگے ہیں، اس کے گھر میں گھس کے انہوں نے ڈرایا اس کو، اس کی فیملی کے سامنے، باہر گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی، ڈراتے تھے، صرف اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے، اس کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ تم ملک سے باہر چلے جاؤ، پہلے دفعہ نہیں مانا، پھر میں نے اس کو بتایا کہ مجھے انفارمیشن ہے، جس طرح مجھے انفارمیشن اپنے اوپر تھی کہ مجھے بھی وہ 4 بند کمروں میں جنہوں نے فیصلہ کیا تھا مجھے مارنے کا، میں نے اس کو بتایا۔ بس دیکھیں، تو وہ جب ملک چھوڑ کے گیا، اس کا ویزا ختم ہونے لگا تھا دبئی کا، یہ واپس بلا رہے تھے اس کو، کوئی اس لیے نہیں کہ کوئی جرم کیا ہے اس نے، اس لیے کہ وہ سچ نہ بولے، اس کو واپس بلا رہے تھے، اور وہی کرنا تھا اس سے جو انہوں نے اعظم سواتی کو بند کمرے کے اندر ننگا کر کے اس کے اوپر تشدد کیا، شہباز گل سے کیا انہوں نے، جمیل فاروقی ایک رپورٹر جرنلسٹ، اس کو انہوں نے کیا، سینئر صحافی وہ ملک چھوڑ کے بھاگ گیا صابر شاکر، اس کو دھمکیاں دی۔ یہ وہ لوگ ہیں، ایاز امیر، اس قوم اس کو 30 سال سے جانتی ہے، ریسپیکٹڈ جرنلسٹ، ان کے پیچھے پڑ گئے کہ کسی طرح ڈرا کے ان کو دھمکائیں اور خوف زدہ کریں۔ ارشد شریف شہید کیوں ہے؟ اس کو پتا تھا کہ اس کی جان خطرے میں،
اس کو پتا تھا, اس کو بار بار وارننگز آ رہی تھی, میں نے اس کو بتایا. اس کے باوجود ایک دفعہ یہ پیچھے نہیں ہٹا, رائے حق سے پیچھے نہیں ہٹا, ڈرا نہیں. اور آخر میں یہ جو اس کو ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے, یہ جو مرضی لوگ کہیں, مجھے پتا ہے کہ یہ ٹارگٹ کلنگ کی گئی ہے اس کو جو مارا انہوں نے, اس کو شہید کیا. سارے صحافیوں, جتنے بھی پاکستان کے صحافی ہیں, یہ آج آپ سب کے لیے ہے کہ آج آپ چاہے اشرف شریف کے سے متفق ہو یا نہ ہو, یا آپ دوسرے کیمپ میں بیٹھے ہو اور ان چوروں کی حمایت کر رہے ہوں, یا آپ کے اوپر لفافے چلے ہوئے ہوں, ضمیر کے بیچے ہوئے ہوں آپ نے, پھر بھی میں آپ سب کو کہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کا وہ صحافی جو شاید ہی میں نے ایک اتنا دلیر, ایماندار اور محب وطن صحافی دیکھا ہو جو بالکل اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا, جان اپنی خطرے میں ڈال کے وہ کھڑا رہا رائے حق کے اوپر. اور آج ساری میری قوم کو اس کو سلام کرنا چاہیے.